السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹیلی ویژن۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ پروگرام ہے کربلا کل اور آج۔ اب ویورز، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ محرم الحرام کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو محرم اور امام علی مقام کی جو سٹرگل ہے وہ سینونیمس بن چکی ہے۔ محرم ہمیں امام علی مقام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، مگر سوال یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کی قربانی کے مقاصد کیا تھے، وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام علی مقام کو قیام کرنا پڑا، مدینے کو چھوڑنا پڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اور عراق کی طرف آپ نے سفر فرمایا اور پھر کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج ویورز ایک بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے جس پر ہم کانورزیشن کرنے جا رہے ہیں، امام حسین، خلافت راشدہ کا تسلسل۔ ویورز، ہم جب اسلامک گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، مسلم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے انبیاء علیہم السلام اجمعین کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں رب العزت کا حکم جو ہے وہ نافذ کریں، رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے ذریعے نظام کو قائم کریں جس میں مخلوق خدا کے لیے سہولت ہو، مخلوق خدا کے لیے معاشی اور معاشرتی عدل اور انصاف ہو، جس میں مساوات ہو، جس میں ایکوالٹی ہو، جس میں رول آف لا ہو۔ اس نظام کو ہم اصطلاحاً خلافت کا نظام کہتے ہیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن قائم ہوا، ہم اصطلاحی طور پر اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو مشہور احادیث یاد آتی ہیں۔ ابو داؤد میں غالباً سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نبی ہوں اللہ رب العزت کا، حدیث کا مفہوم ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں اس دنیا میں قیام کروں گا، اور میرے بعد خلافت ہوگی، اور خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، اور اس ملوکیت کے بعد جابرانہ ملوکیت ہوگی، اور پھر ایک دفعہ پھر منہج نبوت کے مطابق خلافت ہوگی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں یہ ہنٹ فرما رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، احادیث صحیحہ کے اندر یہ ہم نے ریکارڈ کیا، ہمارے احادیث صحیحہ کے ریکارڈ میں یہ احادیث موجود ہے کہ 30 ایئرز وہ وقت ہے، وہ ڈیوریشن ہے کہ جب خلافت نے باقی رہنا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، اور مولا مرتضیٰ اور امام حسن کے 6 منتھس ہم جب ان کو ایڈ کرتے ہیں تو 30 ایئرز خلافت کے بنتے ہیں۔ آج سوال ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ خلافت کیا تھی، خلافت کے پرنسپلز کیا تھے، اور یہ خلافت جو ہے جب تبدیل ہوئی ہے، ایک اور طرح کا گورنمنٹ کا سسٹم آیا ہے، تو پھر امام حسین کو کیوں اس سسٹم پر اعتراض ہوا، اور امام حسین نے اس سسٹم کے خلاف پھر بیعت کرنے سے اس سسٹم کی انکار کیا۔ ہمارے ساتھ ویورز ملک پاکستان کے جید سکالر بہت ہی خوبصورت اور دھیمے انداز میں، ایک سلجھے ہوئے ایجوکیٹڈ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو ہم۔ استاذ وقار نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم، ویلکم ٹو دی شو ونس اگین۔ استاذ، ایک سینسٹیو مگر نہایت اہم ٹاپک، ہم جب رب العزت کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کو خالق اور مالک مانتے ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا اصلی حاکم رب العزت ہے، اور جو حکومت ہمیں ملتی ہے وہ ایز ایجنٹس، ایز وائسجرنٹس، ایز کیلفس ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ویورز کے لیے کھولیں کہ خلیفہ کون ہے، اور پولیٹیکلی سپیکنگ، اصطلاحی طور پہ یہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، اور پھر اس کو ہم خلافت راشدہ کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے استاذ؟ بہت شکریہ فہد صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور الف ٹی وی کا خاص طور پہ کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آپ نے یہ ایک موقع دیا
کہ ہم کچھ گزارشات اور بیسکلی اپنے لیے کچھ بھلائی اکٹھی کر سکیں، ان پاک اور خوبصورت ہستیوں کا ذکر کر سکیں ہم مل کے، اور ہم کچھ مل بیٹھ کے سیکھ سکیں۔ دیکھیے یہ جو حکومت والا معاملہ ہے یا لیڈرشپ والا معاملہ ہے، اس سے بھی تھوڑا سا پہلے آئیں۔ یہ کوئی مشین نہیں ہوتی دنیا میں کہ آپ کہیں کہ آل آف اے سڈن کہ سو اینڈ سو از آور لیڈر۔ ہمیشہ آپ پولیٹیکل سائنس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں چونکہ وہ آج کل کے وہ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے نا کہ لوگ اپنا ایک خاص زاویہ فکر سیٹ کر لیتے ہیں اور وہ دنیا کو، ہر معاملے کو اسی سے دیکھتے ہیں۔ تو جب اب آج کل کی جو وہ زاویہ ہے اس سسٹم کو جاننے کا، وہ پولیٹیکل سائنس ہے۔ آپ پولیٹیکل سائنس دیکھ لیجئے، مینجمنٹ دیکھ لیجئے، آپ سوشیولوجی دیکھ لیجئے، ہمیشہ ایک جو شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ پھر اس پروسیس میں کچھ ایسے ستون ہوتے ہیں جن کو ہم مینٹورز کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وی آر ویری لکی کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی فارم میں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ماڈل موجود ہے۔ یہ جو چیز میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو ماڈل آف لیڈرشپ بن رہا ہے، وہ اس سے بھی پہلے جو سب جب یہ بن جاتے ہیں، جب یہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک گول ہوتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مؤمن بننا۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ایک اچھا مسلمان ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو سبمٹ۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا مالک مانتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو جب اور وہ مدد بھی صرف اللہ سے مانگتا ہے، مدد، عبادت، جھکنا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ جب ان ٹریٹس کو آپ کوئی اور شریک کرنا شروع کر دیں گے نا، تو اب یہ ایکویشن خراب ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو گروم کیا جاتا ہے وہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مؤمن انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اس یعنی مائکرو لیول پہ ہم نے مومنین کو گروم کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ اب میکرو لیول پہ اس کا ایکسپریشن ہے خلافت۔ جی، تو اگر ہم اس خلافت کو اس مومنٹ سے وہ ایک سلطنت تک کا سفر بھی جلدی سے کریں اگر۔ جی بالکل۔ اب جب ہمارے پاس اب یہ جو مؤمن ہے، یہ جو مسلمان ہے، اس کا کرائیٹیرین کیا ہوگا؟ اس کو کوئی مسئلہ درپیش آئے گا نا تو وہ قرآن کی طرف جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ درپیش آئے گا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گا، اس کو کوئی مسئلہ درپیش آئے گا وہ صحابہ کی سیرت کی طرف جائے گا کہ صحابہ نے اگر، اور جیسے ہم نے کل سیکھا کہ قرآن اور اہل بیت، صحیح مسلم، تو اہل بیت کو بھی وہ ریفر کرے گا، بالکل بالکل ان ہیں، کی ان پاک ان سیرت کا ایک کو، ان کی بہت اہم سنت کو، کردار ہے۔ بے شک۔ اور اگر ہم آج کی ٹرم، مجھے اجازت دیجئے، میں قطعاً یہ صرف سمجھنے کے لیے ٹرم استعمال کر رہا ہوں کہ قطعاً ان لوگوں سے میں ان کو ایکویٹ یا ایویلویٹ نہیں کر رہا جو اہل بیت اطہار ہیں، وہ ایکچولی سیلیبریٹیز آف دا ٹائم تھے۔ اس میں بلکہ سیلیبریٹیز فار آل ٹائمز ان اے وے، جن کو ڈیوائن سینکشن، بالکل ان ٹائم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نو ڈاؤٹ دے آر ماڈلز، دے آر رول ماڈلز فار اس۔ اب جب یہ حضرات، جب یہ میں نے آپ سے ہم کر رہے تھے کہ وہ اس کا کرائیٹیرین ہے، اب جب کرائیٹیرین کوئی اور ہو جاتا ہے then the things started to go wrong. Now I come back to the question that you said that یہ خلافت، یہ معاملہ، تو therefore یہ سب سے پہلے جو رول ماڈل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان ٹرمز آف لیڈرشپ، وہ ہے اس پروسیس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پروسیس میں سے گزارا۔ اب ایگزامپل آپ کہیں گے جی ایگزامپل دیں مجھے، ٹھیک ہے، ایگزامپل ہے رسول کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یمن میں جو گورنرز بن کے گئے وہ کون گئے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔
تو یہ لوگ گئے ایز، اور پھر ان کو پرنسپلز بھی بتائے بے شک. کہ ڈو ناٹ ایلینیٹ یور سیلف فرام دا پیپل. اب آپ دیکھ لیں آج جو کوئی یہ بڑا وہ جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر جو پرنسپلز ہیں نا ان کو سامنے رکھیں. آج کے کسی کوئی بھی جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے یا لیڈر بننا چاہ رہا ہے، وہ سامنے رکھے یہ ٹریٹس مجھ میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کو بناؤ. اف یو آر کوہیرنٹ ود دیٹ یو ول سی یو ول سکسیڈ. سو دیئر فور پہلی جو سب سے ایک اہم چیز آپ کو ان احباب میں نظر آئے گی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا تھا کہ مجھے بھیجیے، میں قابل ہوں اس کے. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتے تھے ان کو کر دیجئے، آپ ان کو کر دیجئے. میننگ دے ور ناٹ گریڈی آف دا اسٹیٹس. ایبسلیوٹلی. اچھا یہ استاذ بات کہیں اور ایک ڈفرینٹ اینگل پہ چلی جائے گی. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ دے ور ناٹ گریڈی فار پاور، ناٹ ایٹ آل. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کرے اس لیے کیونکہ ریلیٹیولی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس عہدے کا اہل ہے، تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے، جس کی سب سے بڑی اگزامپل جس سیدنا یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پریزنٹ کیا اور انہوں نے اپنے ٹریٹس بتائے کہ اس کام کے لیے یہ ٹریٹس میرے اندر ہیں، یہ کام، یہ ذمہ داری میں اٹھا سکتا ہوں. تو ویورز کی کلیئرٹی کے لیے بعض اوقات اگر کوئی شخص اپنے اندر پازیٹیو ٹریٹس رکھتا ہے، ایک ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، تو دین میں اس کی بھی اجازت اپنی جگہ موجود ہے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب مناقب صحابہ پڑھیں گے نا، مناقب اہل بیت پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا. اب ہم نے پچھلے پروگرام میں سیدہ فاطمہ، سیدہ علی کی اور بیشتر روایات کس کی تھیں؟ سیدہ عائشہ کی، بے شک، رضوان اللہ اجمعین. اجمعین. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ وہ ایک اچھی آبزرویشن رکھتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی سٹرینتھس کیا ہیں، انسان ہے نا، ان کی ویکنیسز بھی تھیں. جی جی. پر انہیں ایک دوسرے کو اس چیز کا معلوم تھا. استاذ ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام اجمعین کے بعد اہل بیت اور صحابہ اتنی سخت ٹریننگ سے گزرے کہ ان کی زندگیوں میں ہمیں پلسز ہی پلسز نظر آتے ہیں، اے سٹارز ہی اے سٹارز نظر آتے ہیں کم از کم. اور یہ بات میں صرف محبت کے لینز پہ نہیں کہہ رہا بلکہ تجزیے اور انالیسس کے لینز میں کہہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی گریٹنس اتنی بڑی ہے کہ نعوذ باللہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ہمیں چیز بھی نظر آئے، مطلب ہے ہی نہیں میرے خیال میں. مطلب ایز اے ہیومن بینگز دے ور ایکسلنٹ ہیومن بینگز، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب میں یہاں پہ یہ جو اہم سوال ہے جس کی طرف میں واپس بار بار آ رہا ہوں، خلافت. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریٹنس ہے یہ کہ ایک ایسی جماعت موجود ہے جو اس مشن کو آگے لے کے چلے گی، اور اگر وہ جماعت موجود نہ ہو تو وہ مشن پھر اس طریقے کے ساتھ، اتنے استحکام کے ساتھ سپریڈ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو خلافت کا انسٹیٹیوشن مسلمانوں نے قائم کیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہنٹس ڈراپ کر رہے ہیں، میرے بعد 30 ایئرس تک خلافت ہوگی، میرے وصال کے بعد نبوت کے منہج پر خلافت ہوگی، پھر آگے بھی اشارات آپ نے فرمائے. خلافت کا انسٹیٹیوشن بنیادی طور پہ کیسے ڈیفرنٹ ہے آج کے ڈیموکریسی سے، آج کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد. ویورز، بہت ہی امپورٹنٹ کانورزیشن جو ہے وہ جاری ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کا پولیٹیکل ایکسپریشن جو کہ خلافت ہے، اور اس کی ایک عملی مینیفیسٹیشن خلافت راشدہ ہے، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں، اور پھر ہم اس کو امام علی مقام کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہم خلافت اور خلافت راشدہ کے سیلین فیچرز پر کانورزیشن کر رہے تھے. جی استاذ، اگر آپ ہم سے شیئر کریں کہ خلافت اور خلافت راشدہ اس حوالے سے کچھ اس کو کھولیں ذرا تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے واٹ ور دا سیلین فیچرز کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی ابن ابی طالب ایز پولیٹیکل لیڈرز، وہ کیا ویلیوز تھیں جو ان کو اور آج کل کے سسٹمز آف گورنمنٹ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ فہد صاحب. یہ واقعی بہت اہم سوال ہے اور ایک بڑا ان کویسچن ہے، اور گزشتہ 5-6 سالوں میں تو بڑا اس کو، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا. میں جو عام
ڈیفینیشن اس سے تھوڑا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی آبزرویشن میں اور علم کی بنیاد پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیے جس طرح سے ہم کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں اس کی ایک پیکیجنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. ہم پیکیجنگ میں انٹرسٹڈ تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہم پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نہ کہ پیکیجنگ میں. تو میرے خیال میں خلافہ، ڈیموکریسی، آٹوکریسی یہ ساری پیکیجنگ ہے. جو مین چیز ہے وہ ہے گورننس اینڈ واٹ آر دا پرنسپلز آف گورننس دیٹ یو فالوئنگ. جو مرضی نام رکھ لیں، اگر آپ کے اصول گورننس کے یا جو حکومت کے آپ کے بنیادی پرنسپل قرآن، سنت اور صحابہ کی سیرت پہ آپ نہیں ہوں گے تو دین یو ول بی ان ٹربل. تو اب استاذ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 ایئرز کو سینکشن کیا اور کہا کہ یہ منہج نبوت کے مطابق گورنمنٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین تھے دے ور دی آئیڈیل رولرز، اور ان کی جو گورننس تھی وہ بائی اینڈ لارج قرآن اور سنہ کے عین مطابق تھی. ایسا ہی ہے استاذ؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹریٹس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اور یہ سوال یہاں پہ بڑا ریلیونٹ ہو جائے گا کہ وہ ٹریٹس کیا تھے جن پہ حضرت ابوبکر صدیق گورنمنٹ کر رہے تھے. کیا وہاں پہ شورائیت تھی یا وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی؟ کیا بیت المال جو ہے وہ ذاتی طور پہ ذاتی تجوریوں میں بھرا جا رہا تھا، یا وہ بیت المال کے وہ امین تھے اور ایک ایک پائی کا حساب کرتے تھے؟ کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے یا پروٹوکولز میں رہتے تھے؟ تو یہ آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اگر ہم اسی سے بات کو شروع کریں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تو خود نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، اسی طرح سیدنا عثمان غنی نے بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، علی المرتضیٰ نے بھی نہیں کہا تھا مجھے خلیفہ بناؤ، فار دیٹ میٹر فاروق اعظم نے بھی نہیں کہا تھا مجھے بناؤ. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اپنے ورڈز میں پھر آج ماڈرن پارلانس کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا الیکشن ہوا، ایک طرح کا، اور اس کے اندر ان کو مینڈیٹ ملا. حضرت عمر فاروق کو نامینیٹ کیا گیا، عثمان غنی کے لیے الیکٹرل کالج، وہ 6 صحابہ کا وہ جو کالج بنا، الیکٹرل کالج ماڈرن ڈے میں بھی استعمال ہوتا ہے. علی المرتضیٰ کے لیے باقاعدہ ایک سوال پیش ہوا، اٹ واز اے فارم آف اے ریفرینڈم. تو ماڈرن ڈیموکریسیز جو 4 چیزیں استعمال کرتی ہے، الیکشن، نامینیشن، الیکٹرل کالج، ریفرینڈم، وہ ان 4 صحابہ میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اسٹرکچرلی تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ماڈرن فارم آف گورنمنٹ. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے رول آف لا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، بیت المال کو بالکل اس طرح سے یوز کرنا کہ پائی پائی کا حساب، اینٹ رکھ کے سو جانا، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ کو رولر کے ساتھ بالکل ایکسیس ہے، جب مرضی اس سے مل سکتے ہیں آپ. 22 لاکھ مربع میل کے حضرت عمر فاروق حکمران ہیں لیکن وہ ایک اینٹ رکھ کے سو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں جاتے ہیں، فتح ہو چکا ہے، رومن سے ہم نے وہ لے لیا علاقہ، لیکن اس وقت غلام جو ہے وہ ناکے کے اوپر ہے، وہ اونٹ کے اوپر ہے، اور آپ جو ہیں اس کی نکیل کو تھامے ہوئے انٹر ہو رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو پرنسپلز تھے استاذ وہ کیا تھے؟ اور آج یہ اس کے اوپر ہم ایمفسائز کریں کیونکہ امام عالی مقام کی جو اسٹرگل ہے، جو ان کی اسٹرگل، جو ان کا اعتراض ہے بنیادی طور پہ، وہ ایک سسٹم آف گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور دیٹ از وائی ہی اسٹوڈ اپ، ہی ریزسٹڈ. استاذ جی بہت پھیلا ہوا سوال کیا آپ نے. میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو پرنسپل آف گورننس تھے نا ان پہ ان کا فوکس تھا. ان کو نہ ٹائٹلز میں انٹرسٹ تھا. اب دیکھیے خلیفۃ الرسول ٹائٹل ہے سیدنا ابو بکر کا. جب سیدنا عمر کی باری آتی ہے وہ یہ ٹائٹل لینے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ٹیکنیکلی خلیفۃ الرسول، اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں اس قابل ہی نہیں ہوں، مجھے اچھا کہنا ہے امیر المؤمنین کہہ دو، بہت ہی ہوا تو چلیں یہ ایکسیپٹیبل ہے. اب ہمبلنس ان میں موجود ہے. سیدنا ابو بکر کا جب الیکشن ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اس کی نامینیشن پہلی نہیں ہے، حضرت عمر کی پہلی. سیدنا ابو بکر نے آلریڈی سیدنا عمر اور
ابو عبیدہ جراح، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ دو ہیں، ان کو بنا دو خلیفہ. ٹھیک، وہ تو اگر وہ دونوں صحابہ کرام نہ کہتے تو ابو بکر صدیق تو پہلے خلیفہ بنتے ہی نہ. وہ اگر مان لیتے تو ابو بکر صدیق تو پہلے خلیفہ ہی نہیں تھے. تو ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ کون ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، کون منسٹیریل لیول پہ ہے، کون جو ہے وہ جوڈیشل لیول پہ ہے، کون ایز اے سرونٹ لیول پہ ہے. مجھے آج آپ دے دیجیے نا، اب ہمیں، میں معذرت آپ کی بات جی جی کاٹ رہا ہوں، تھوڑی سی بات ہو جائے گی لیکن اس چیز کو سمجھنے میں ایگزامپل سمجھ آ جائے گی. سیدنا خالد بن ولید کو آرڈر ہوتے ہیں، ہی واز دی ہیڈ آف آرمی، ٹھیک ہے، وہ جنرل کے سٹیٹس ہے ان کا. ان کو آرڈر ہوتے ہیں خالد یو نو مور اے جنرل، آپ اس وقت جنرل نہیں ہیں، آپ ایز سپاہی، عام سپاہی کے طور پہ لڑیں گے. مجھے یہ بتائیں آج جتنی ہماری پروفیشنل آرمیز ہیں وہ اپنی تعریفیں کر کر بیچارے نہیں ہٹتے، کیا برٹش آرمی، کیا امریکن آرمی، کیا اٹالین، کیا کینیڈینز. ایک ایگزامپل بتا دیں مجھے. آپ چلیں 50 نہیں 100 سال لے لیں، چلیں آپ کی آف دا آرمی ان کی جنرل کو کہا ہو کہ ایز سپاہی کے طور پہ لڑو، اوکے جی تھینک یو ویری مچ آئی ایم گوئنگ. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک، دیٹ از اے ڈفرنس. سیدنا خالد بن ولید نے اس پہ چوں چراں بھی نہیں کی، اور ریاکشن دیکھے کہاں ہیں ان کے قبیلے کے نوجوان بچے، بڑے نہیں. سیدنا خالد بن ولید کے نوجوان قبیلے کے نوجوان بچے سیدنا عمر سے گئے ہیں کہ یہ تو آپ نے، یہ تو ٹھیک نہیں کیا آپ. اب یہ نشانیاں آپ کو کچھ بتاتی نہیں ہیں کہ وہ لوگ کیا تھے. یعنی خلافت راشدہ کے اندر آپ کی جو ایگوز تھیں، رولرز کی بھی نعوذ باللہ کوئی ایگو نہیں تھی، اور سٹیزنز کی بھی، یا اہم عہدیدار کی، یا سینئر بیوروکریٹس کی، یا وہاں کے جو چیفز تھے ان کی بھی کوئی ایگو نہیں تھی، اور وہ ایک گول کے لیے اگر ایک آرڈر ملتا تھا تو سٹیپ ڈاؤن بھی کرتے تھے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں استاذ کہ یہ جو 30 سال بعد، اب جیسے اگر ہم تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ بھی کریں، ہم نے یہ دیکھا علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر ایک بات کہی. خطبہ الہ آباد جو لینڈ مارک ڈاکیومنٹ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان بننے کی طرف ایک پہلا سٹیپ تھا، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وی وانٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، مسلم ہوم لینڈ، اینڈ وی وانٹ ٹو ریڈ آور سیلوز فرام دی اگلی اسپاٹس آف عرب امپیریلزم. ہم عرب ملوکیت کے بدنما داغوں کو اپنے آپ سے دھونا چاہتے ہیں. تو وہ بھی جو اسٹیٹ کو انویژن کر رہے تھے وہ خلافت راشدہ والی اسٹیٹ تھی، اس کو پاکستان کو اس لائنز کے اوپر ماڈل کرنا چاہتے تھے. تو جب یہ خلافت راشدہ کے بعد یزید اور اس طرح سے بنو امیہ، بنو عباس، یہ آگے گورنمنٹس کا سلسلہ جاری رہا، تو وہ اسینشلی کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں گورنمنٹ کے اندر؟ کیا شورائیت ویسے رہی؟ کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ویسے رہی؟ کیا بیت المال کا وہ نظام جس طرح سیدنا فاروق اعظم چلا رہے تھے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو جو ایک عام مزدور کی اجرت تھی، اس اجرت کے اوپر ان کا یومیہ روزینہ مقرر کیا گیا تھا. کیا یہ سلسلہ چلا بعد میں بھی ایسے؟ کیا یہ آئیڈیل سینیریو مسلمان برقرار رکھ سکے، یا تھوڑا سا ہمیں بھی یہاں پہ کہنا ہوگا کہ شاید ہم اس آئیڈیل سے تھوڑا دور نکل گئے؟ دیکھیے، میں نے جیسے جو بیسز ہے نا، وہ ہے ایک اچھا مومن اور اچھا مسلمان ہونا، یہ بنیادی چیز ہے. اب جو لیڈر ہوتا ہے نا، یہ جیسے آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگزامپل دی، انہوں نے اس وقت بھی جو لیڈر تھے ان کی پریفرنس یہ نہیں تھی. یہ جو جن کو وہ ریفر کر رہے ہیں ان کی پریفرنس قطعاً یہ نہیں تھی. ان کی پریفرنس تھی دنیا، کہ ہمارا جی ڈی پی ادھر چلا گیا ہے، ہمارا ادھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں تو میرے ایسٹس اتنے ہونے. تو وہ تو ایسٹس کی گیم میں گم ہے، آج بھی گم ہے. تو وہ چیز اور ہے، ان کی پریفرنس اور ہو چکی ہیں. دیکھیے، ایک بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں سیدنا ابو بکر جب منکرین زکوٰۃ آتے ہیں کا ایشو آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. اچھا، وہ بھی بڑے ریشنل لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو لاجک تھی. اب ٹائم نہیں ہے ہمارا، انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کریں گے کسی دن، کہ انہوں نے ریشنالٹی کی بنیاد پہ انکار کر دیا اس کا. انہوں نے کہا دیکھو یہ دین کا رکن ہے، اٹ از امپورٹنٹ. صحابہ کرام اور جید صحابہ کرام ان کو مشورہ دے رہے ہیں
کہ ابھی چھوڑ دیں ان کو, بعد میں دیکھتے ہیں. اینڈ وہ بھی ٹھیک تھا, کیونکہ دیکھیں آپ اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہیں. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور انہوں نے ایکشن لیا. اب دیکھیے اس کا مطلب, اب کچھ صحابہ کرام کہہ رہے تھے اگر آپ نے ایکشن لیا اور اگر وہ آپ پہ قابو پا گئے تو یو بیسکلی لوزنگ دا ہول پاور. لیکن سیدنا ابوبکر کی کنوکشن تھی اس میں, ڈٹرمنیشن. وہ میں جیسے کہا نا کہ مومن, اور اس پوائنٹ ویو سے سوچ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلام از مور امپورٹنٹ ٹو می. ایون منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو سیدنا اسامہ بن زید کے جیش کو بھیجا, آئی تھنک دیٹ واز آلسو ون آف دا کریٹیکل ڈیسیجنز دیٹ ہی ٹک. اور جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو نئے نعوذ باللہ جھوٹے نبیوں کی جو دعوے دار تھے ان کے خلاف جو آپ نے وارز لڑی, آئی تھنک دیز ور ٹو ویری ویری کریٹیکل ڈیسیجنز دیٹ ہی ٹک. ہم یہیں سے کانورزیشن کا سلسلہ استاذ جاری رکھیں گے. ویورز یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز ویلکم بیک. ہم خلافت اور خلافت راستہ کے انسٹیٹیوشن پر کانورزیشن کر رہے ہیں, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت اور خلافت راستہ کے انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا ایک آئیڈیل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ ڈیمائز کے 30 ایئرز بعد گورنمنٹس تبدیل ہوئیں, اور پھر وہ آئیڈیل سے ذرا ہم دور نکل گئے. اینڈ دیٹ از ویئر امام علی مقام امام حسین کی اسٹرگل بھی بڑی ریلیونٹ ہے. تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے کانورزیشن کر رہے تھے کہ خلافت کے اندر ایک حاکم ایک ایجنٹ کے طور پہ, وائسرنٹ کے طور پہ, نائب کے طور پر حکومت کرتا ہے. اللہ رب العزت کے قوانین کو اس کائنات اور اس دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبسروینٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہمیشہ لیجسلیشن ہوتی ہے, اور قرآن اور سنت یارڈ سٹکس ہوتے ہیں. جب ہم پاپولر ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں تو پاپولر ڈیموکریسیز میں پاپولر ساورنٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جس کی میجورٹی زیادہ ہے وہ اپنی لیجسلیشن کر سکتا ہے, اپنی قانون سازی کر سکتا ہے. لیکن ایک اسلامک پالیٹی میں آپ کی قانون سازی ہر لمحے قرآن اور سنت کے تابع رہے گی. آپ قرآن اور سنت کو نعوذ باللہ امینڈ نہیں کر سکتے, اوور رول نہیں کر سکتے. یہ خاص طور پہ مسلم تصور ریاست ہے. ہم اسی پر کانورزیشن کر رہے ہیں. میں استاذ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اوپن ایکسیس سب کو دی ہوئی تھی, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. حضرت عمر فاروق بھی اسی نظریے کے ساتھ حکمرانی کر رہے تھے. سیدنا عثمان غنی نے بھی اسی طرح حکمرانی کی, بلکہ شہادت کو قبول کر لیا اور ٹروپس کو کال نہیں کیا مدینے کے اندر. علی المرتضیٰ بھی اتنے کوشش تھے کہ ان کو اس وقت کیپٹل کوفہ شفٹ کرنا پڑا تاکہ امن و امان کی صورتحال بھی برقرار رہے اور مکہ اور مدینہ جو ہے اس کی حرمت پامال نہ ہو. تو یہ جو خلافت راستہ کا آئیڈیل سینیریو ہے جس میں ہم رول آف لاء کو دیکھ رہے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کو دیکھ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو دیکھ رہے ہیں. یہ خلفائے راشدین خود قاضیوں کے سامنے پیش ہوتے رہے ایٹ ٹائمز, اور وہ قاضی بالکل فری ڈیسیجنز دے سکتے تھے, کسی پریشر میں نہیں آتے تھے. تو خلافت کے بعد کیا یہ چیزیں تبدیل ہوئیں پھر جو گورنمنٹس بعد میں قائم ہوئیں؟ جی بہت شکریہ. میں اگر کہوں کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی. دیکھیے جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے نا, وہ جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں وہ دنیا سے جانا شروع ہو گئے. جن کو رسول اللہ نے ٹرین کیا تھا نا, اب وہ کم رہ گئے تھے. اب وہ لوگ جنگیں لڑتے تھے تو کچھ صحابی بہت بزرگ بھی ہوتے تھے نا, وہ کہتے میں تو اتنا بزرگ ہوں تو مجھے کہتے آپ بس برکت کے لیے شریک ہو جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک, سبحان اللہ. تو یہ ایک تو پوزیشن جا رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو کمیونٹی میں امہ میں پیسے کی فراوانی ہو گئی تھی, یعنی فتوحات ہوئیں اور پھر اس کے بعد جی بالکل وہ مطلب پر کیپٹا انکم جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. مطلب یہاں تک ہے, آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ہے, غالباً 13 کے 14 پروونسز ایسے تھے, جگہیں تھیں جہاں پہ کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. مطلب آپ کلو سونا لوگ ایسے ہی آج آپ 10 گرام اٹھا کے پھریں پتہ لگ جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے.
نیو یارک ہو یا لنڈن ہو یا کہیں بھی کہیں ہو، بھی ٹھیک ہے، وہاں لوگ کہ لوگ ایسا آپ سے سونا اٹھا کے پھرتے تھے کہ یہ زکوٰۃ ہے لے لو، ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں میں تو صاحب مطلب میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا آپ سے، صاحب نصاب ہو. جی میں صاحب نصاب ہوں. تو یہ چیز ایک تو یہ انکم بڑھ گئی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا اب، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ لوگ اکثر اگنور کر جاتے ہیں، میں نے شروع میں گفتگو میں کہا تھا کہ ٹریننگ، گوئنگ تھرو دا پروسیس، آئی ایم اے بلیور، رائٹ، یہ جو 3-4 فیکٹرز ہیں نا، یہ آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں. نوجوان نسل آئی اس دوران، انہوں نے وہ ہارڈ شپس نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ مشکلات نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے تو خوشحالی دیکھی تھی ہر طرف کہ یہ تو سب چیزیں آسان ہیں، یہ تو معاملہ ہی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یہاں پہ تو. لیکن وہ جو سٹرگل سیدنا ابو بکر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عباس نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عمر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا علی نے کی تھی، وہ ان نئے پود نے نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اب کان تو ان بہت سے لوگوں کے بھرے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک انسرجنسی، ایک اور بڑی اس وقت جو دشمنان اسلام تھے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اتنی بڑی امپائر بن گئے ہیں، اتنی بڑی مائٹ بن گئے ہیں، اب آپ سے لوگ نفرت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں، وہ تو ہمیشہ رہیں گے. اب جو دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، اس وقت 2 سپر پاورز ہیں دنیا میں، ایک ہے ایرانی اور دوسرے ہیں یونانی، یعنی کہ پرشینز ہیں، رومنس، جو پرشینز ہیں فارسی، پرشینز اینڈ رومنس. ایبسلیوٹلی پرشینز اور رومنز ٹیکنیکلی. تو سیسنید امپائر اینڈ رومن امپائر، یہ 2 میجر امپائرز ہیں، بیزنٹینین ان کے ساتھ ہی ہیں. یہ 3 میجر پلیئرز ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے. جو اب یہ جب فتوحات شروع ہوتی ہیں تو دونوں یہ جو سپر پاورز ہیں یہ کلیپس کر جاتی ہیں. اب یہاں پہ مسلمان رول کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا آہا دیکھیں نا ہمارے نئے مسلمان بھائی آ گئے تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو وزیر ہوں گے، جو وہاں پہ لیتے ہوں گے، بہت ساری مرات لیتے ہوں گے، انہیں تو اسلام پسند نہیں آئے گا نا، تو مسلمان پسند نہیں آئے ہوں گے ان کو. اچھا، اب وہ نہ وہ آرمی کھڑی کر سکتے ہیں اتنی بڑی کہ اب مسلمان اتنی بڑی مائٹ بن چکی ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی پاور ہی نہیں ہے اس وقت. تو اب مسلمانوں کے خلاف کیسے لڑا جائے؟ تو ان لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تلوار سے تو ان کو نہیں اب کر سکتے، زیر نہیں کر سکتے، اب ان کے درمیان پھوٹ ڈالو. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، انگریزی کا معقولہ ہے بڑا. آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ ایک ہیں، جب ڈیوائیڈ ہونا تو آپ ایک ایک کر کے سب کو گرا لیں گے آپ. تو انہوں نے اس بنیاد پہ شروع کیا انسرجنسی. جو آپ دیکھتے ہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ لوگ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت جب ہوتی ہے، یہ لوگ آپ کو عیاں ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں وہاں سامنے. اور پھر سیدنا علی کی شہادت میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے. پھر ایک نیا فتنہ جو اٹھتا ہے سیدنا علی کے دور میں، خوارج کا، خارجائٹس کا، تو ان کو پھر ٹیکل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کو. اور وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن آف گورننس جو تھا وہ کمزور پڑتا گیا. اچھا، یہ استاذ ایک اہم سوال ہے، یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ جب بھی خلافت کی بات ہوتی ہے، خلافت راشدہ کی بھی بات ہوتی ہے، تو بیعت کا کانسیپٹ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جب حضرت عمر فاروق نے بلند کیا، ساتھ بیعت کی ان کی. جی. اور اس طریقے سے حضرت عمر کی جب خلافت میں صحابہ نے ان کی بیعت کی. تو اب یہ بیعت کیا تھی؟ بیعت کا کانسیپٹ ان جنرل کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال جس کے ساتھ میں کنیکٹ کروں گا کہ یزید
امام حسین سے بیعت کیوں طلب کر رہا ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ اس نے بنا لی ہے تو وہ گورنمنٹ کر سکتا ہے. وہ کیا ضرورت پیش آئی کہ امام حسین سے وہ بیعت کو طلب کر رہا ہے, سختی سے بیعت کو طلب کر رہا ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ امام حسین نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ دیز آر 2-3 کنیکٹڈ کویسچنس. جی اس پہ ایک کویشچن اور بھی ڈالے, سیدنا حسن کا بھی ایک کردار ہے اس میں, سیدنا حسن اور ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں. جی پہلی بات یہ بیعت از الیجنس. آج کے دور میں ہم لیتے ہیں اوتھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب عربوں میں یہ کوالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت سے بھی تھی, آج بھی کافی حد تک ہے, کہ جب وہ پرومس کر لیتے ہیں نا آپ سے, سو دے آر ود یو. تو اٹس لائک, اگر میں اپنی ماڈرن پارلنس میں کہوں کہ میں آج ووٹ ڈالتا ہوں, آئی پول مائی ووٹ, اور میں کسی ایک پارٹی کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دے رہا ہوں کہ جی اس پارٹی کے میں ساتھ ہوں. سم ایکسٹینٹ مطلب ٹو این ایکسٹینٹ اس کا یہی شیڈ ہے. دیکھیے کہ میں جب میں پلیج آف الیجنس کر رہا ہوں تو بنیادی طور پہ میں اپنی سپورٹ کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے. اس کو زیادہ ووٹ اتنا بڑا ویگ سی چیز ہے, لیکن جو آپ اوتھ لیتے ہیں نا, جب کوئی ممبر آف اسمبلی بنتا ہے, کہ میں اوتھ لیتا ہوں جہاں بھی ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, پاکستان میں ہو, کہ میں پاکستان میں لیتا ہوں میں آئین کے تابع رہوں گا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے پرومس کیا ہے کہ میں وہ جو فریم ورک ہے میں اس کو فالو کروں گا, یعنی میں اس اتھارٹی کے ساتھ, بیسکلی اس خلیفہ کے ساتھ ہوں, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. ہاں جی. تو وہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو آج بھی یہ رول ہے, اٹس اے ویری بیسک گورننس کا آپ کہہ لیں کہ بیسک پرنسپل ہے یہ, کہ اگر آپ نے اس علاقے کو رول کرنا ہے تو آپ کی اتھارٹی اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے, ٹھیک. اب لوگ کوئی انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا ان کی کہ میری اتھارٹی ہو. بیسک پرنسپل ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب کمپیٹنس اس شخص کی نہیں ہے, اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے, وہ اس نے اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں بنایا, لیکن اس کی خواہش تو ہمیشہ ہوتی ہے نا کہ میں اوپر رہوں سب سے. تو یہ جو معاملات میں جہاں سے گرومنگ کی بات کری, پروسیس کی جو بات کر رہا ہوں, تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو اس پروسیس سے گزرے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس کو ہم 6 مہینے صرف, وہ 6 مہینے نہیں ہیں, وہ ایک بہت بڑے پرنسپل کی آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ عکاسی کرائی ہے سیدنا حسن نے. میں یہاں پہ سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں جی, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور یہیں سے ہم آگے چلیں گے. ویلکم بیک ویورز. ہم ایک بہت ہی حساس موضوع کے اوپر کانورزیشن کر رہے ہیں, اور یقینی طور پہ میرے لیے اور استاذ کے لیے ایک پلسرات ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں اور ایک ایجوکیٹڈ تجزیاتی انداز کے اندر. اور آنے والے دنوں میں بھی ہم امام حسین کی سٹرگل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. اور جیسے کل کے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ امام عالی مقام اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پیچھے قرآنی آیات کھڑی ہیں, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ محبت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ امام حسین خاص ہیں اور ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور امام حسین کی پیروی در حقیقت ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تک لے جائے گی. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ بیعت کا کانسیپٹ کیا ہے اور بیعت کسے کہتے ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ استاذ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جیسے آج ماڈرن ڈے کے اندر ہم اوتھ لیتے ہیں اور اپنی سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں, تو پرانے وقتوں میں لوگ ایک طرح کا حلف ہی لیا کرتے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ ہیں. اور اس میں یہ بات ہڈن ہے اور یہ بات امپلائڈ ہے, ایز لانگ ایز خلیفہ فالوز قرآن اینڈ سنہ تو ایک مسلمان پر اس کی اطاعت لازم ہے. لیکن اگر معصیت کا حکم دے گا, قرآن اور سنت سے ہٹ کے بات کرے گا, تو آف کورس خلیفہ کا حکم نہیں مانا جائے گا, وہ قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوگا. ایک بہت ہی حساس اور عام سوال پروگرام کے آخری حصے میں استاذ سے کرنے لگا ہوں. استاذ, یہ بجلی کے تاروں کا ہم ہاتھ لگانے لگے ہیں, مشکل سوال ہے, لیکن آئی نو کہ آپ اس کا بہت خوبصورتی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. یزید امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا, اور امام حسین یزید کو بیعت دینے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ وہ کیا ریزنز ہیں کہ امام عالی مقام, جوانان جنت کے سردار, نواسہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گورنمنٹ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو وہ اپنی سپورٹ فراہم نہیں کریں گے؟
اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت لوگوں نے بہت لکھا ہے یہ وہ، اور الحمدللہ ہر سال یہ مسلمان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے فیکٹرز کا ذکر کیا کہ بہت سارے فیکٹرز اس طرح، یزید جو تھا وہ بیسکلی ہی واز ناٹ ان جسے کہتے ہیں کہ دا لیڈرز ٹو بی، ان لسٹ میں اس کا کہیں نام نہیں تھا. انفارچونیٹلی وہ کچھ کہ جی یہ کچھ لوگوں نے جو ہر قسم کے ظاہر خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا کہ جی یہ یزید کا نام دے دیجئے. اب جب ایک انکمپٹنٹ، ہم نے جیسے شروع میں، ہم آج کے بعد دو چیزیں بہت کلیئر سامنے آ رہی ہیں. ایک تو اس کا پروسیس سے گو تھرو کرنا، پھر مینٹورز کا کردار جو کہ ہم سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سیدنا علی ہیں، کہیں سیدنا ابوبکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. ان کی زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ہی از دا نیوکلیس آف اے فلاور. وہ اس طرح سے ان کی مینٹورنگ اور وہ چل رہی ہے. ان یزید's کیس بیکاز ہی لیوڈ موسٹ آف دا ٹائم آن ڈمیسکس، شام کی طرف رہا. اب جو ایریاز تھے وہ جو کوفہ ہے، جو بصرہ ہے، یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ کہ سیدنا علی اور سیدنا حسین، سیدنا ان کے فالوورز زیادہ تھے، رائٹ. اور ان ادر ورڈز کہ یہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ علاقے کہیں میرے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں، تو یزید نے ان علاقوں کو کور کرنا تھا. اور ان علاقوں کو کور کرنے کے لیے، ان علاقوں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اس کو امام حسین کی سپورٹ چاہیے. اگر امام حسین سپورٹ نہیں کرتے تو یہ علاقے کسی وقت بھی یزید کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اور چونکہ وہ زیادہ دور نہیں ہیں یزید سے، ڈمیسکس سے دور نہیں ہے زیادہ، so it's a threat to him. So therefore، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوئی ایلین نہیں ہے یزید سے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین میں بڑی اچھی کمیونیکیشن تھی، ہمیں روایات سے پتہ لگتا ہے. اور یہ دمشق بھی جایا کرتے تھے، تو اس کے کردار سے ان کی واقفیت تھی. اب جو ڈیسٹینیشن ہے ان کی، وہ جب، اور پھر جو کوفیوں کا کردار ہے اس میں وہ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین نے تو بیعت سے انکار کر دیا. جی، اس کا مطلب ہے کہ یزید کی گورنمنٹ ایک اللیگل گورنمنٹ تھی، خلافت راشدہ کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرنے والی گورنمنٹ تھی، بیت المال ذاتی جاگیر بن چکی تھی. یزید کا اپنا کیریکٹر بھی بہت فلاڈ تھا. اب میں اس کی نٹی گریٹیز میں نہیں جاتا کیونکہ وہ بعض معاملات ایسے ہیں جو شاید ہم ٹیلی ویژن پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. جو یزید جن کے اندر انڈلجنس میں وہ شکار تھا، جی جی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا، رول آف لا نہیں تھا، ایک پرسنل فیفڈم بن چکی تھی. یہ وہ بھیانک کردار ہے جس کو ہمیں ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین اپنے ذاتی گورنمنٹ کے لیے نہیں اٹھ رہے، یا اپنے کوفہ کے اندر جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے نہیں اٹھ رہے. ہی از اسٹینڈنگ اپ فار اے پرنسپل، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اس دین کا نفاذ اس گورنمنٹ کے اس رجیم سے نہیں ہو سکتا، یا یہ رجیم انکیپبل ہے. اچھا، یہ تو آپ نے جو بات کی نا کہ مائی گورنمنٹ، میری حکومت، یہ تو سیدنا حسن اور یا سیدنا حسین رضی اللہ، سیدنا حسین بڑے آؤٹ سپوکن پرسنالٹی ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور سیدنا حسن کی شہادت کے بعد اب وہ بیسکلی لائم لائٹ پہ ہیں. ہی از دی لیڈر آف دا. اور یزید کا چونکہ کردار اور جو پالیسیز اس نے بالکل آپ کہہ لیجئے کہ جو خلافت راشدہ کی پالیسیز تھیں ان سے ایک یو ٹرن تھا، ان کے بالکل برعکس تھا. کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا نا، مقصد تھا اپنی اتھارٹی، اپنے ایسٹس کو اسٹیبلش کرنا. یہ تو نہیں تھا کہ قرآن و سنت کا نافذ ہو اور لوگوں کے لیے بہتری ہو، یا بیت المال میں بہتری ہو، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یا وہ اس طرح کے قطعاً وہ اس کے آبجیکٹیوز نہیں تھے.
اور سیدنا حسین جب جس کے مطلب میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جن کے ایسوسیٹس مینٹورز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش کی ہو تو آبویسلی ان پہ بہت گراں گزرا ہوگا. ہم تو اس انٹینسٹی کو یقین کیجیے آج کا کوئی بھی مسلمان اس انٹینسٹی کو فیل ہی نہیں کر سکتا جس کرب سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہوں گے. وہ جس مشکلات سے، کیونکہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، انہوں نے گولڈن ڈیز دیکھے ہوئے تھے، وہ فال اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اور یہ ایک مومنٹ تھا جس کے اندر اب ہی از دا لیڈر ناؤ، اگر کوئی چینج آنی ہے تو اب وہ سیدنا حسین کے ذریعے آنی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو پہلے پروگرام میں ہم نے ایک میں بات کی، اب رسپانسبلٹی بھی امام علی مقام کے اوپر ڈبل ہے. اگر وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر وہ آیا تطہیر کے مصداق ہیں، تو رسپانسبلٹی بھی ایک عام مومن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اور اگر امام علی مقام اس یزیدی رجیم کو پلیج آف الیجنس دے دیتے تو قیامت تک کے لیے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا، اور امت یہ کہتی کہ ہم ایک جابر سلطان کے سامنے جو ہیں ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے، کیونکہ نواسے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپرومائز کر لیا. اور مجھے وہ مشہور حدیث بھی یاد آتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور سید الشہداء وہ شخص بھی ہوگا جو کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے اور اس کی شہادت ہو جائے. تو امام علی مقام اس حدیث کی روح سے وہ بھی سید الشہداء ہیں، بیکاز ہی stood against the tyranny اور the tyrannical rule of یزید. تو یہ استاذ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں کہ امام حسین ایک پرنسپل کے لیے کھڑے تھے، ذات کے لیے نہیں کھڑے تھے، اور اس ذات سے مطلب وہ اس یزیدی گورنمنٹ سے ڈسٹنٹ ہونا چاہ رہے تھے. جی یہ میں تو قطعاً یہ ہمیں کہیں سے یہ کچھ لوگوں کو نے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی حکومت ان کو یہ قطعاً کانسیپٹ نہ وہ چاہتے تھے، نہ وہ ان لوگوں میں رہے جن کا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بے شک. استاذ ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ویورز آج ایک بڑے ہی حساس موضوع کے اوپر، لیکن یہ بیسس ہے کیونکہ ہم نے امام حسین کی تاریخ کو اور ان کے فٹ سٹیپس میں چلتے ہوئے کربلا تک پہنچنا ہے. ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے، کربلا کل اور آج. تو خلافت راشدہ جہاں پہ رول آف لاء کی بات تھی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات تھی، ایکوالٹی کی بات تھی، مساوات کی بات تھی، معاشی اور معاشرتی عدل اور انصاف کی بات تھی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات تھی. جب یہ رجیم چینج ہوئی، یزید جیسے گورنمنٹ میں آئے، ہیلم آف دی افیئرز پہ آئے، تو پھر نواسہ رسالت مآب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا، ان کو جہاد کرنا پڑا، اور وہ انہوں نے بیعت کرنے سے، یزیدی گورنمنٹ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. مجھے وہ مشہور اشعار یاد آتے ہیں، کسی نے کہا تھا، بلکہ اقبال نے کہا تھا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ وہی ابراہیمی سلسلے کی ایک کڑی حسین ابن علی جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر اور خانوادے کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا. ہم آنے والے پروگراموں میں امام علی مقام کی سٹرگل کو دیکھیں گے ایک انالیٹیکل انداز میں، سیکٹیرینزم سے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے، تاکہ امام کے مقصد کو، امام کے مشن کو ہم سمجھ سکیں. استاذ آپ کا بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم. ویورز کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ کربلا کل اور آج میں دوبارہ ملاقات ہوگی.